Sarfraz bhai, you can ask. Welcome first. Thank you very السلام much. علیکم حجاز بھائی. Thank you. سر Good to آپ see you. میرا اچھا آپ کا لیکچر تھا. ہم نے کافی چیزیں میرے خیال میں پہلے بھی کور کی ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کلیکٹیولی جو آپ جیسے بات کر رہے ہیں یتیم اور مسکین کی, پہلے بھی آپ نے بات کی ہے, جی جی. تو کلیکٹیولی اب تک ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ اسلام کا, اور اب تک جو چیزیں ہوئی ہیں کلیکٹیولی کیا کنٹریبیوشن ہے یتیم اور مسکین کے لیے اس وقت, اور پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کو کچھ آپ الیبوریٹ کریں گے؟ جی, ویری گڈ کوشچن, اور یہ آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے, اور یہ دوسرے بہن بھائی بھی پوچھتے ہیں, انڈیویجولی بھی پوچھتے ہیں اور ریز بھی کرتے ہیں. اس میں دیکھیں جو ڈیفیکلٹی مجھے پیش آ رہی ہے, میں ذاتی بات ہی کر سکتا ہوں, باقی بہن بھائی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایڈیولوجیکلی ہم ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچے, کیونکہ وی آر ٹرائنگ ٹو میک پیپل اویئر آف دا امپورٹنس آف دا قرآن. انڈیویجولی تو ہم سارے ہیلپ کر رہے ہیں, میں بھی ہیلپ کر رہا ہوں, آئی ایم شیور ایوری ون از ہیلپنگ دیئر ریلیشنز, کلوز بائی, اور جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں, دوست ہیں جو ہیلپ مانگتے بھی ہیں, تو ہم سارے اپنی میکسیمم کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ آرگنائزیشنل ہیلپ بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ وہ انڈیویجول سے دین جو ہے اس کی سمجھ تو آ جاتی ہے, اس کی نیڈ کی تو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن ایز سچ اس سسٹم کی طرف نہیں ہمیں لے جا رہا ابھی. کیونکہ یاد ہے وہ 2177 میں قرآن نے کہا ہے, جب وہ کر کے پھر کہا آقم الصلاۃ وآت الزکوٰۃ, تو آقم الصلاۃ اور آت الزکوٰۃ کے لیے یہ انڈیویجول ایفرٹ جو ہے اٹ ول کم ٹوگیدر ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. اور پرویز صاحب کا ایک بڑا اچھا لیکچر ہے, وہ میں آپ کو, اگر آپ نے نہیں سنا میں آپ کو بھیج دوں گا. اس نے میں بڑا ہیپی ہوا کہ میں انڈیپینڈنٹلی اس پہ کنکلوژن پہ پہنچ گیا تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بھی سپورٹ ملی ہے تو مجھے بڑا اللہ کا میں نے شکر ادا کیا. انہوں نے بھی یہی کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں میں ڈائیورٹ کر لیں گے, جیسے کوئی چیریٹی بنا دیں گے, کوئی این جی او بنا دیں گے, یا کوئی ولیج بنا کے چلے جائیں گے, تو آپ ایک قسم کا پھر فرقہ بن جائیں گے. اور فرقہ جب بنیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے, آپ کا ایک تو نام رکھ دیں گے, وہ کہیں گے یہ پرویزی ہے, ٹھیک ہے جی, جو یہ نام رکھ دیا وہ پہلے ہی پرویزی کہتے ہیں جو. لیکن ہم مین سٹریم سے تو ہٹ نہیں رہے, مین سٹریم کے اندر ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, جو بھی ہمارا انڈیویجول ہے وہ ہم کرتے ہیں اپنے چوائس کے مطابق. تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اور میری جو کوشش ہے نا, جیسے آپ بھی کر رہے ہیں اس پہ پیغام حق پہ آپ نے, تو وہ ساری یہ ہے کہ کسی طرح لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے, ان میں انٹرسٹ پیدا ہو, کیونکہ یہ انر چینج نہیں آئے گی تو اکٹھے جب ہم ہوں گے تو وہ تاسموا بحبل اللہ جمیعہ نہیں ہوگا, ولا تفرق, اس میں پھر فرقہ ہی آ جائے گا. تو ہمیں کوئی ایسا امپریشن نہیں دینا چاہیے اس قسم کے کام کر کے جس کی وجہ سے ہم ڈائیورٹ ہو جائیں فرام ایڈیولوجیکل جو کام ہم کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کا کہ قرآن کی طرف آئیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آج کی پریزنٹیشن میں نے وہ بیریئرز بھی لکھے ہیں, اور یہ میں نے خود I have experienced it and some I still experience some of these difficulties, کیونکہ برین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر وقت آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ پھینکتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ آپ نے یہ اچھی بات کی. لیکن یہ کہ پوائنٹ ہے. جو آپ کا جو ہے جو کانسیپٹ ہے یتیم اور مسکین کا, جب ہم لوگ سارے بہن بھائی ایک ہی پیج پہ آ گئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, تو آئی تھنک از مور اس کے ریزلٹس اچھے ہوں گے اگر ہم کلیکٹیولی کچھ کام کر سکیں. اس میں ایفرٹس بڑی, اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈویژن آ جائے گی. جہاں پہ ہی میں نے یہ دیکھا ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ہمارے بہن بھائی چیریٹیبل کام کرتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں. اس پہ اگر آپ نے طلوع اسلام کا نام ڈال دیا تو وہ آپ ایک گروپ بن جائیں گے. تو اس وقت ہماری جو کوشش ہے وہ ہے ایڈیولوجیکل چینج. لیٹ پیپل نو ایز وائڈلی ایز پاسبل دیٹ دیر از اے قرآن اینڈ دیر از این الٹرنیٹو ٹو دا مین میڈ سسٹم. دین ایٹ سم پوائنٹ جب ہمارا لیول آف انڈرسٹینڈنگ بڑھتا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا, اس کا آپ خود ہی آپ ریئلائز سوال یہ تھا کہ مجھے دیکھیں ہم بڑے اچھے لیکچرز کرتے ہیں, آپ نے بڑے اچھے لیکچرز کیے ہیں اور لوگوں نے بھی کیے ہیں, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن ہم لوگ جو لیکچرز کر رہے ہیں، جیسے ہم ہر چیز پہ الیبریٹ کر رہے ہیں، یتیم مسکین کا جو کانسیپٹ ہے، اور سورہ 2:177 کو الیبریٹ کرتے ہیں بار بار. جی جی تو جب لوگ سب بہن بھائی ہمارے سنڈے کو یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ہر چیز وہ سمجھتے ہیں، اگری کرتے ہیں، تو وہ کلیکٹیولی یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی، ان کو پریکٹیکل فارم میں کیوں نہیں لا سکتے؟ ہم لوگ کتنے لیکچر اور کریں گے، اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ کتنے سال لگیں گے ان کو ایک ہی پیج پہ آنے کے، بیکاز اٹ ریئلی میٹرس وین یو ڈوئنگ سم تھنگ. ہم لوگ سب شامل ہوتے ہیں، کلیکٹیولی ہم سنتے ہیں ہر چیز، تو اس کو پریکٹیکل شیپ میں لانے کا کتنا ٹائم لگے گا؟ اب یہ آپ کو اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ let it run for another year or so. Let us go through all the permanent values of the Quran, and we also look at Allah's attributes, manifestation, and then we discuss it again, revisit it. ٹھیک ہے جی. اوکے، تھینک یو. تھینک یو ویری مچ بھائی، تھینک یو جی. ابھی نیکسٹ اپنا خالد فاروقی بھائی آپ. اوکے I'll leave it to you, ریاض شاہ ریاض. Go ahead, Mr. اوکے سر، آپ کا آج کی ایک پیج ایسا تھا جس میں پری ریکوزٹ ٹو ایکسیپٹنگ پرماننٹ ویلیوز، اس ہیڈ میں آپ نے ایک ایکسپلین کیا تھا کہ مین میڈ سسٹم کانٹ بی ورک فار دا گڈ میجورٹی آف مین کائنڈ. آئی تھنک اٹ نیڈس لٹل بٹ چینج. وہ اس طرح کہ جہاں پہ یہ سوسائٹی، نو ڈاؤٹ کہ قرآن کی جو ویلیوز ہیں وہ قرآن کے مطابق پرماننٹ ویلیوز اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، اس پہ تو کوئی کسی قسم کا بھی زیرو کریٹک ہے. لیکن جو لوگ ایمان لائے ہوتے ہیں اس قرآن کی ٹیچنگز اور اس قرآن کی امبریلا کے نیچے جو سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے، اس میں اتنی میچورٹی اور پختگی آئی ہوتی ہے کہ وہ ایسا معاشرہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ جس سے کریکٹر ان کا یہ شو، ہائی مورل سٹینڈرڈز وہ شو ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں وہ جو رننگ ایک معاشرہ رن کرنا ہوگا تو اس میں تو مین میڈ سسٹم جو ہے جو وہ بھی بڑا زبردست ہوگا. وہ کیوں نہ مین کائنڈ کے لیے اچھے کام کر سکیں گے. جی آپ ختم کر لیں. ہاں جی، بس یہی تھا کہ وہ مین میڈ سسٹم جو ہوں گے، ایسے لاز جو کہ ایک معاشرے میں عکاسی کر رہے ہوں گے کہ یہ قرآنی معاشرہ ہے، تو وہ دن کے صبح سے شام تک وہ ایسا ایک ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، اور ان میں اتنی وہ جو ہے نا برابری کی بنیاد پہ وہ اسٹیبلش ہو جائے گا. تو وہ مین میڈ لاز ہی ہوں گے جن سے وہ معاشرہ بنے گا. وہ یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے، میں اس پہ دوبارہ ریوزٹ کر لوں گا. مین میڈ سے وہاں پہ میری مراد نان قرآنک لاز کی بات میں نے کی ہے. نان قرآنک جو لاز ہیں رن بائی دوز ہیومن بینگز ہو آر نان قرآنک، وہ میجورٹی آف مین کائنڈ کے لیے نہیں کر سکتے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو مین نے ہی رن کرنا ہے نا، تو لیکن وہ تو قرآنک لاز کو رن کرنا ہے نا انہوں نے. جو بھی ایک دین کا نظام ہے اس میں لیٹ سے کہ یہ جو ہم سارے بہن بھائی ہیں، ہم ہیں وہاں پہ، تو ہم نے اللہ کے لاز کو فالو کرنا ہے. ہماری طرف سے تو کوئی لا نہیں بنے گا. آپ کے جو بائی لاز بھی بنیں گے وہ بھی آپ ود ان دوز پرماننٹ ویلیوز بنائیں گے. جب ہم آئیں گے نا پرماننٹ ویلیوز کو فردر ڈسکس کریں گے تو یہ پوائنٹس جو ہے یہ کلیئر ہوتے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کی ڈیزائرز وشز آئیں گی نہیں. یہ بہت بہت ایلیویٹڈ لافٹی کانسیپٹ ہے جو قرآن نے دیا ہے. یہ بیانڈ ہیومن وہ ہے کہ ہیومن انٹلیکٹ جو ہے ان کو وہ کریٹ کر سکے یا بنا سکے. جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ میں I'll visit it, maybe I'll discuss it with you separately. ٹھیک ہے رائٹ ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو ویری مچ. I think Atiq Quran. جی عتیق بھائی آپ. Your question. جی first of all I would say that I think your talk was very comprehensive. It covered everything, and I can only say that yes, I agree for most of it. Thank you very much. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ
for us, I believe, for Muslims, for us, there is no choice. Values جو قرآن میں ہیں وہی ہمارے لیے ہیں اور کوئی نہیں ہے. اور جو دنیا میں جو ویلیوز جن کو ہم مین میڈ سسٹمز کی ویلیوز بھی کہتے ہیں, ان میں سے بھی جو ویلیوز تو قرآن کے ساتھ کرتی ہیں کوئنسائڈ, وہ کامیاب ہوتی ہیں, اور جو نہیں کرتی وہ نہیں ہوتی. سو الٹیمیٹلی تو قرآن کی ویلیوز ہی ہیں جو فائدہ پہنچائیں گی ہیومینٹی کو کسی بھی طرح سے, چاہے وہ ہندو امپلیمنٹ کریں, چاہے کرسچنز کریں, چاہے یہودی کریں, چاہے بدھسٹ کریں, وہ ویلیوز تو قرآنک ہیں اور وہ قرآنک ہی رہیں گی. تو یہ جو بھائی نے بات کی تھی نا کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر اور لوگ, جیسے خالد بھائی نے جو بات کی کہ جو وہ سسٹم بنائیں گے اور اس میں اچھے لاؤز ہوں گے تو ان سے فائدہ تو عوام کو ہوگا, وہ فائدہ انہی ویلیوز کے ہوتے ہوئے ہوگا جو قرآن کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہی ہیں. سو الٹیمیٹلی تو قرآن کی ویلیوز ہی ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ذرا تھوڑی سی جلد بازی میں ہیں کہ بھئی سسٹم فٹافٹ کسی طرح سے وہ وجود میں آ جائے, مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو مدینے کی ریاست ہے وہ قرآن آنے میں 20-23 سال لگے, اور مدینے کی ریاست وہ بہت آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہوئی تھی, اور وہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے وہاں پہ. اب ساری دنیا میں پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے ہم خیال لوگوں کا جو ہے وہ کریٹیکل ماس بن نہیں رہا, کسی بھی طرح سے بکھرے ہوئے ہیں, چند لوگ یہاں چند لوگ وہاں, تو کوئی ایسا سسٹم ہم کریٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت میری رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی میرے اپنی ہے کہ I should live my life by according to Quran and set an example for people who are around me. And that is how it will spread slowly. We cannot implement it کہ ہاں بھی اچھا اب ہم سب ایگری ہو گئے ہیں تو کچھ ایسا کر دیں کہ وہ سسٹم آ جائے. It's not possible. I think we are in too much of a hurry. This probably will, it can catalyze. You never know how Allah works in this regard. I mean, it can happen, it can catalyze and it can progress exponentially. مگر فی الحال جو نظر آ رہا ہے تو اس میں تو وہ کریٹیکل ماس بنتا ہوا نظر آ نہیں رہا. وہ آپ نے ختم کر لی بات. That's it. تھینک یو ویری مچ فار یور کامنٹس. میرا صرف جو کامنٹ ہے وہ یہی ہے کہ فی الحال آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تو ہم نے پرماننٹ ویلیوز پوری قرآن کی کور کرنی ہے, ان کی ٹریننگ لینی ہے, کنسیپچولی ان کو ابزارب کرنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, پھر اس کے بعد ایٹریبیوٹس آئیں گے اللہ کے, پھر ہم نے ابھی جو ہے اس کو دین کے نظام یعنی ربوبیت کو پوری طرح انالائز کرنا ہے, پھر ٹرانزیشنل فیزز پہ دیکھنا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوپفلی انشاءاللہ will bring us together, that is our hearts will become even more united. تو جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں ہوپفلی انشاءاللہ, I don't know the time, تو اس میں یہ ہے نا کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ how many of us really fully participate. ایون ناؤ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو اٹینڈ دس میٹنگ ایون اوکیژنلی, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم ایفرٹ نہیں بناتے, میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اگلے دن ہمارے گھر میں تھوڑی سی ہماری ڈسکشن ہوئی اس پہ, تو سورہ جمعہ کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیت الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو اس کی جو ہم بات یہی کی کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں بات اور ہوتی ہے, اس میں جو آپ ایفرٹ بناتے ہیں, چاہے ڈزنٹ میٹر, یہاں پہ آج جو بات ہوئی ہے یہ ہم سب کو کافی کو علم ہے پہلے ہی, کوئی نئی بات نہیں اس میں ہوئی, وی ایکسیپٹ اٹ. لیکن وہ جو میئرلی کمنگ ٹوگیدر اینڈ لسننگ ٹوگیدر اینڈ 45 منٹس 1 آور لائف کا, تو ہمیں چاہیے کہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ 1 آور اگر میں یہاں پہ نہیں آتا تو میں نے اور کیا کرنا تھا, ٹھیک ہے نا. انلیس کہ بہت
امپورٹنٹ کام ہے بالکل بائی آل مینس, لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو وی شوڈ ٹرائی ٹو کم ٹوگیدر اینڈ فیل ٹوگیدر اینڈ تبھی بات بنے گی نا. کل کو ہم دین کا نظام ہم کیسے بنائیں گے if we are allergic of each other, or we are not happy to be together, if we are not contributing it towards this kind of an effort. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکٹر حامد میاں نے بتایا تھا لاسٹ سنڈے کو, اور وہ پروسیس پہ بھی وہ ایک ٹاک دے رہے ہیں. تو انہوں نے یہی کیا تھا, وہ پہلے تو لوگوں کو اکٹھے کرتے رہے نا, وہ آتے تھے سنتے تھے, اس میں جوز بھی آتے تھے, وہ اپنی اپنی باتیں بھی کرتے تھے, منافق آتے تھے, وہ اپنی باتیں کر کے چلے جاتے تھے. تو he had a tremendous tolerance. اسی طرح we have to have a lot of tolerance. تو اپوزیشن جو ہے وہ بھی ہوگی. تو فی الحال تو جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اللہ کی ذات کریٹیکل میس جو ہے وہ تو اس وقت ایشو نہیں ہے نا. ایشو تو صرف یہ ہے کہ جو ہم آ گئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ, کین وی ایڈیولوجیکلی یونیفائی آن سم کامن گراؤنڈ, کہ ایک ہی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے قرآن کی. تو وہ امپورٹنٹ ہے, ورنہ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز جو ہے نا وہ بھی کنٹامینیشن کی طرح ہماری کانشیسنیس میں رہتے ہیں, اور وہ they don't allow us to become united. اور جب تک یونٹی نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں اللہ کی ہیلپ نہیں ملے گی. یہ تو پکی بات ہے نا. Let's forget about it. It's لا مبدل لکلماتہ. We have to come to the whole Quran as a permanent value and then look into its permanent values. And there is a long journey to go through. میں زیادہ دیکھیں میری بھی پوزیشن بڑی ڈیفیکلٹ ہے نا, کیونکہ وہ میں زیادہ پھر پیٹرنائزنگ نہیں ہونا چاہتا نا. وہ ایسی بات کر دوں, پھر پرویز صاحب تو کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ ڈفرنٹ ٹائمز تھا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ I don't know how should I say that. میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہمیں یہ میٹنگز نہیں کرنی چاہیے. نہیں مجھے پتا بہت ضروری ہے, یہ تو کنٹینیو رہنی ہی چاہیے, اور آہستہ آہستہ ہم ایک لیول پہ بھی آ سکتے ہیں. آ رہے ہیں بالکل. دیکھیں نا آپ خود ہی مجھے بتائیں کہ جب سے آپ اس میٹنگز میں آ رہے ہیں, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کو کوئی آگے پہلے سے امپروومنٹ ہوئی ہے کہ نہیں. ایٹ لیسٹ کمنگ ٹوگیدر تو ہے نا. بالکل ہوئی ہے جی, بالکل ہوئی ہے, نو شک, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو ایک خواہش بھی تو ہوتی ہے نا کہ چلے آج میٹنگ ہے. That is why I am here. That is why I am here. بس تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے نا کہ کیا نام ہے, ہم زیرو تھے, کوئی پاسبلٹی نہیں تھی ویری فرینکلی. یہ نومبر میں یا اکتوبر میں جب تک یہ ہم نے زوم کا پلیٹ فارم نہیں شروع کیا, اور پھر ابھی سارے ہم محنت کر کے, ابھی ڈاکٹر حامد میاں مجھے بتا رہے تھے کہ کتنے دن انہیں لگے ٹو پٹ دیٹ پریزنٹیشن ٹوگیدر. اور اسی طرح عبید الرحمان الرائیں صاحب, دوسرے بھی, آئی ایم شیور ادرس بھی ہوں گے. آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی, ہی از آلسو گیٹنگ ریڈی. میں نے کہا آپ کو یہ ایک پریزنٹیشن بنائیں, ینگر فیلو ہے, آپ لے کے آئیں, پریزنٹ اٹ, وائی ناٹ. تو آپ دیکھیں گے گریجولی ہم سارے بڑے کمفرٹیبل ہو جائیں گے یہاں پہ, وی ول انٹریکٹ. تو میری ہے جی, میں ابھی اس سے زیادہ کیا نام ہے نہ میرے پاس علم غیب ہے. ٹھیک ہے, چلے آگے بڑھیں. Okay, next question from Rubina Kwacha. اقبال صاحب کا بھی ہے جی. بہن ہاں جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چلیں ٹھیک ہے. یہ سارا سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے, اور آپ کی بات سے میں بڑی ایگری کرتی ہوں کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں, اور اس بات سے بھی ایگری کر رہی ہوں کہ جب تک ہم مینٹل لیول ہمارا نیئرلی اگر اکٹھا نہیں ہوتا, تو جب ہم 4 قدم چلیں گے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. تو ہمارے لیے پرماننٹ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری یہ جو میٹنگز ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے. یہ میرا ہے. لیکن جو شروع میں سرفراز بھائی نے کہا نا کہ یہ پریکٹیکل کام کرنے کا, تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب لوگ کر ہی رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ, تو یہ کافی آوازیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کو پریکٹیکل کیا جائے. تو میری یہاں پہ یہ سجیشن ہے کہ ہم کیوں نہیں تھوڑا سا ان کو پوچھتے ان سے کہ یہ پریکٹیکل کام کرنے کا ان کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے, کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں ہم کہ ان لوگوں
لوگوں کو کہیں کہ ہاں آپ جو بھی آپ کہتے ہیں کہ بھی ہم پریکٹیکل کام کریں تو وہ آپ کا کیا مقصد ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہمیں وہ نا کیلکولیشنز کرنی چاہیے. یہ ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ طلوع اسلام کا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے یا آپ کانسٹیٹیوشن کہہ لیں, اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم آؤٹ سائڈ کوئی اپنا بنا کے, جیسے قرآنک ویلفیئر سوسائٹی والے ہیں کراچی میں, وہ بھی کر رہے ہیں, کافی لوگ کر رہے ہیں. بہن ربینہ عزیز بھی کر رہی ہیں, اسکول انہوں نے بنایا ہوا ہے, اچھی طرح چلا رہی ہیں. آپ بھی کر رہے ہیں. تو کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے, لیکن پرویز صاحب کی جو بات انہوں نے کی تھی وہ میں ڈال دوں گا اس کے اوپر, سیمینار کے اوپر, اردو میں ہے, وہ سننے والی ہے ان کی کنونشن کی اسپیچ. جی, انہوں میں نے نے یہ بھی سارے پوائنٹس میری فرینڈ نے سنا ہے تو وہ بتا رہے تھے اس کے بارے میں. لیکن یہاں پہ اعجاز صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی, وہ ٹھیک ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں ہے, اس کو بھی امینڈ کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پرویز صاحب نے بھی اپنے حالات کے مطابق جو کہا تھا وہ اس وقت کا کہا تھا. لیکن میں صرف یہ نا لوگوں کی رائے لینا چاہتی ہوں, کیونکہ سم ٹائمز ہم بات کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کیا پلان ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس میں جو آپ, وہ ٹھیک ہے, وہ ان کا, وہ تو ہم کسی وقت اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. یہ جو پوائنٹ ہے نا پرویز صاحب کا, وہ عین قرآن کے مطابق ہے. یہ کسی اور وقت ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی ماننے میں قرآن کوئی کے ایسی مطابق ہے, اور ہم بالکل اس میں نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم گئے تو یہ آپ کا فرقہ بن جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, طلوع اسلام فرقہ بن جائے گا. طلوع اسلام اس وقت پیور خالص پلیٹ فارم ہے قرآن کی آواز کا. یہاں پہ آئیں, ایڈیولوجیکلی اپنے آپ کی ٹریننگ کریں, انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی یہاں پہ ہم کر رہے ہیں. آپس میں ملیں, آپس میں ڈسکس کریں, strengthen our hearts and reach that level of resoluteness and steadfastness جہاں پہ آپ خود ہی, آپ کو علم ہو جائے گا. آپ جب پیچھے دیکھیں گے نا, آپ خود کہیں گے کہ میں نے جب وہ بات کی تھی نا, وہ ذرا جلدی میں نے کر دی تھی بات. یہ بڑی ویکنیس ہے ہیومن بینگز میں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہن یہ لوگوں کا جی کرتا ہے چھوڑ کے بھاگ جائیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور جس دن آپ کے تھاٹ یہ آ جائے نا کہ یہ مجھے کچھ نہیں دے رہا, یہ طلوع اسلام کا پلیٹ فارم ایسے ہی ہے, اس دن آپ قرآن کو چھوڑ کے چلے گئے. کچھ نہیں ملنا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ میرے دماغ میں بھی آتا ہے. آپ نے اس کے خلاف جانا ہے. بڑی چھوڑنے کا تو بھول ہی جائیں نا, جائیں گے کدھر اللہ کی زمین سے نکل کے؟ کہاں جائیں گے آپ بتائیں نا مجھے. موت آگے آ رہی ہے, آپ بتا دیں نا. اگر ہم ساروں کے علم ہے کہ موت آ رہی ہے, تو موت کے بعد ایک لائف اور بھی ہے, کیونکہ ہمارے اندر نفس ہے, ہم اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. تو چھوڑنے کا تو دماغ سے نکال ہی دیں. اور میٹنگز میں ضرور آئیں, ایک میں آئیں, دو میں آئیں, آدھے گھنٹے کے لیے آئیں, 10 منٹس کے لیے آئیں, ایک میں آئیں سال پورے میں, لیکن آئیں ضرور. بیکاز دیٹ از دا وے سیلف ڈیولپس. ذات ڈیولپ ہو نہیں سکتی اس کے بغیر, بہن ہو ہی نہیں سکتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ ہم لوگ, آپ کو پتا ہے, چھوٹا سا ہم نے ایک وومن گروپ بھی بنایا ہوا ہے. ہم آج کل دن میں 2 دفعہ میٹ کر رہے ہیں اس میں, ٹھیک ہے, وہ اور پچھلے سال سے ہر روز میٹ کر رہے ہیں, اور اس سے بڑا فرق پڑا, ہمیں بہت فرق پڑا ہے. لوگ ہم 6-7 لوگ ہیں, لیکن ہم کافی ٹوگیدرنس ہوئی ہے اس سے. اور یہ بات بھی جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا, کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیول پہ آئیں پھر کام کریں, تو یہ بھی میں ایکسپیرینس کر چکی ہوئی ہوں. جب تک ہم ایک لیول پہ نہیں آتے تو ہم آگے تک نہیں جا سکتے جتنے بھی لوگ ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں, جو لوگ کچھ حد تک جان چکے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, تھوڑا سا وے فارورڈ آپ بے شک اس پلیٹ فارم پہ نہ کریں, لیکن جو بھی لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کم از کم اپنے پلان لے کے آئیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو ہم تعلیم دو کے حساب اوپینین سے ہو ہی نہیں سکتی. سمپل سی بات ہے بہن, میرے پاس اگر 10 پاؤنڈ سپیئر ہے میری نیڈ سے, تو مجھے چاہیے کہ اس کا انتظار نہ کروں کہ طلوع اسلام کا دین کا نظام آئے گا تو پھر میں خرچ کروں گا. چپ کر کے فوراً خرچ کر دیں, کیونکہ اس سے پہلے موت آ جائے. گیٹ ریڈ آف دیم کوئکلی. وہ تو کر ہی رہے اور ہیں یہ نا. بھی وری نہ کریں کہ کس کو دیے ہیں, کسی کو, انسان کو بھی دے دیں, ڈزنٹ میٹر. دیکھیں, آپ کی میری ہیلپ سے کوئی ٹرمپ نہیں بنے گا, ٹھیک ہے نا. کسی غریب کی, کسی انسان کی تھوڑی سی مدد ہو جائے گی, بس اتنی سی بات ہے. اس سے آپ کے سیلف کو بوسٹ ملتا ہے, بس اتنی. سر اور کوشچن لے لیں پلیز. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. Yes, Iqbal sir. اوکے.
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम भाई। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ आपने अभी लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि खर्च करें। हाँ उबैद साहब ने इसी लफ्ज पे बहुत लिखा है जी कि हमने जब अपनी दौलत को खर्च करने का कहा, और हर इंडिविजुअल बड़ा बेताब है, उसके पास पैसे जमा है, वो खर्च करना चाहता है। यहाँ खर्च का तो तसव्वुर ही कोई नहीं है, वो तो रखता है खुला रखना है। खर्च जब आप करते हैं तो आपकी पोसेशन में आ गई दौलत, विच इज डेड अगेंस्ट द कुरानिक लॉज। ठीक है ना जी। आपको अगर कुरान की इम्प्लीमेंट करना है, हमारे तुल इस्लाम में इसमें कोई शक नहीं, लोग बहुत बेताब हैं। जब इतनी बड़ी तालीम उनके ज़हन में आती है तो पहला दिल उनका ये करता है कि मैं कुछ करूं। ठीक है ना। उस करो का जवाब जो हमारे मजहब ने 1000 साल से दिया वो खर्च करने का ही है। ये जो आपने 3-4 दफा इस लफ्ज को इस्तेमाल किया, थैंक यू वेरी मच, मेरी आसानी कर दी। खर्च नहीं करना है, इसको खुला रखना है। जब खर्च करता हूं तो वो मेरी पोसेशन में मेरा माल हो जाता है, मेरी मिल्कियत होती है। यहाँ तो मिल्कियत का तस्वर ही कोई नहीं। दूसरी बात ये है कि अभी कोई हमारे पास ऐसा मीटर नहीं है कि हम ये तादाद देख सकें कि वर्ल्ड वाइड ये मैसेज जिसकी हमारी जिम्मेदारी थी कुरान करीम को दूसरों तक पहुंचाना, कितना दे चुके हैं हम। हमारी ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान है, क्या हमने यहाँ लोगों को ये अवेयर कर दिया? मुश्किलात तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना। जो काम हम सोच रहे हैं कि करना चाहिए प्रैक्टिकली, वो रसूल करीम ने भी वहां से हिजरत करके मदीना में स्टेट कायम करके किया, वरना वो यहाँ भी कर सकते थे। लोगों की कुछ ना कुछ तो मदद की होगी ना। ऐसा नहीं है, मदद करना इंडिविजुअल कोई फेल ऐसा नहीं है जिसकी मैं बेनिफिट्स ले सकूं सोसाइटी से। सोसाइटी का पार्ट होने के लिए जब कुरानी निजाम आएगा तो फिर ये सब कुछ खुला रख दिया जाएगा, ये किसी की पोसेशन नहीं रहेगी। उसके लिए जो करने के काम है, जो जिस तरह बज़में करती हैं या तुल इस्लाम ने कहा हुआ है, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। जहां लाइक माइंडेड लोग हैं वहां तक इसको ले जाएं। उसके लिए हमें तरीके ढूंढने चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों तक पहुंचा दें। क्योंकि आज अभी हम जो बैठे हुए स्कैटर्ड फार्म में 35 लोग सोच रहे हैं किस तरह जल्दी से प्रैक्टिकल शुरू कर दें। प्रैक्टिकल क्या है? हमें इस सिस्टम, इस निज़ाम, इस कुरानी तालीमात को लोगों में तबलीग करना है ताकि वो इस तरफ कुछ लोग तो लाइक माइंडेड एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ये काम काफी अरसे से रुका हुआ है तुल इस्लाम में। अभी भी हम बहुत सारे बड़े अच्छे माइंड लोग एक जगह जमा हैं, लेकिन आज तक इसको हम पिन पॉइंट नहीं कर सके कि हमारा हदफ क्या होना चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है ना सर। ये है अभी बहुत सारी अच्छी, मैं थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि आप ऐसा मौका देते हैं जिसमें लोगों के अंदर क्वेश्चन पैदा होते हैं और चीजें एलिब्रेट होती हैं, खुल के सामने आती हैं। ये बहुत अच्छी एक चीज है। इसमें कुछ कुछ जगहों पे ऐसी है क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे आपने फरमाया करमना बनी आदमा की तफसीर आप कर रहे थे, उसमें राइट ऑफ एजुकेशन जो इस वक्त मैन मेड लॉ में मौजूद है, राइट्स तो हर एक दिए हुए हैं कि आपको सेहत का राइट है, आपको एजुकेशन की राइट है, लेकिन हु विल प्रोवाइड? वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामिक स्टेट लोगों को देती है वो तो दुनिया भर में कहीं नहीं है। सही। आपके यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मौजूद है, लेकिन वो फिर उनके यहाँ और सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हुए हैं जो कुरान करीम की तालीमात ही उसको कम कर सकती हैं। लेकिन वो थोड़े से लोग अपने एरिया के या प्री बाउंड्री के अंदर तो दे सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड सारे इंसानों की बात जो है वो सिर्फ कुरान करीम करता है। अन्नास की बात सिर्फ कुरान करीम करता है। अगर स्वीडन वाले करते हैं तो अपनी बाउंड्री के अंदर लोगों की बात करते हैं, उससे बाहर कोई मर रहा हो तो उससे उनका कोई वास्ता नहीं। तो ये चीजें हैं बहुत जबरदस्त। मैं सिर्फ आप लोगों को तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने के कोई मीन्स, वेज, तरीके, उसमें कोई फाइनेंसर चाहिए होते तो वो आप दे सकते हैं, इसलिए कि वो एक बहुत ही बड़े कॉज के लिए आप कुछ, वो बात फिर वही खर्च वाली आती है कि वो उसमें डालेंगे। तो ये ऑलरेडी आप लोग बहुत वैसे भी काफी लोगों की हेल्प इस मसले में कर रहे हैं। वो एक इंडिविजुअल फेल है। सिस्टम जब भी आएगा वो कभी भी इंडिविजुअल का नहीं है।
इंडिविजुअल वो अपने आप को इस काबिल करेगा कि उस सोसाइटी के अंदर फिट इन हो सके। अदरवाइज मेरी जात कितनी भी अगर वो कर दे तो मैं एक इंडिविजुअल, मेरी कैरेक्टर मेरे अंदर ही रहेगी, मैं जब तक के दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि बका सिर्फ उस अमल की है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम सॉरी ये थोड़ी सी लंबी हो गई, बहुत सारे लोग क्यू में हैं। मैं आपने जो पॉइंट्स बिल्कुल करेक्शन ठीक थी, खर्च करने वाली बात नहीं है, लेकिन खर्च करने वाली कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर तो खर्च करने वाली बात है ना, और हमारे सारे ट्रांसलेशंस भी खर्च करने के मुतल्लिक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ट्रांसलेशन पे बात आई, मैं थोड़ा सा फिर आपको बता दूं कि अभी आपने कहा कि हमने कुरान इसलिए उतारा कि आप इसकी रिसाइटेशन करें। आप रिसाइटेशन को अंग्रेजी की विकिपीडिया में देख लें तो मुसलमानों की रिसाइटेशन का मतलब है कि जोर जोर से गा के लोगों के सामने पेश करना। ठीक है ना? तो इन सारी चीजों, इन ट्रांसलेशंस के अंदर हमारी कोई वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि यार रिसाइटेशन इज नॉट सोल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो जो आपका पॉइंट है वो, थैंक यू वेरी मच भाई आपके कमेंट्स का, थैंक यू वेरी मच। और यही सारा हमारा पर्पस है कि हम डिस्कस करें। जो हमारे सामने चैलेंज है वो ये है कि जब हम परमानेंट वैल्यूज पे जाएंगे ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं टॉक करूंगा 2 और 3 परमानेंट वैल्यूज को लेके, तो उसमें आप देखेंगे कि वो फार वाइडर उनकी सिग्निफिकेंस है देन व्हाट हैज बीन रिटन सो फार। इसलिए उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल परवेज साहब ने अपने दुरूस में फार मोर कवर किया है देन हिज राइटिंग्स, ऑब्वियसली क्योंकि राइटिंग काफ़ी मुश्किल काम है और टाइम भी नहीं होता। तो दुरूस में ये है जो उनके खासकर लेटर पार्ट ऑफ लाइफ है, 80s के बाद के दुरूस हैं, लास्ट 4-5 ईयर्स के, उसमें बड़ी डिटेल में उन्होंने इन बातों पे डिस्कस किया है। तो अभी नीड है हमारी कि हम जो चीज़ें काम हो गया है उसको ला के साइकोलॉजिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग को उस लेवल पे ले जाएं जहाँ पे जब हम किसी और से बात करें तो उसको बताएं क्लियरली कि देखो जो बात आप लोगों ने लिया हुआ है ये गलत बात है, इस पे आप जितनी मर्जी ईमानदारी से सिंसेरिटी से चलते रहें, ये आपको उस मंजिल तक नहीं लेकर जाएगा जिस मंजिल पे कुरान आपको ले जाना चाहता है। बस छोटी सी मिसाल है, आपने ये स्कैंडिनेविया की एग्जांपल दी है। आप कुरान का क्राइटेरिया आज अप्लाई करें और आप मुझे बताएं कि कितने लोग हैं इन सारे वेलफेयर सो कॉल्ड स्टेट्स में जो हेयर आफ्टर के लिए क्वालिफाई करेंगे। जवाब आपको मिल जाएगा। ऐसे अपनी देखें, जो चीजें होती हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट, जो ही उनको आप रियलिटी में ले आए ना, कागज पेंसिल लेके लिखना शुरू कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि हक क्या है, बातिल क्या है। ये इस तरह नहीं हम सॉल्व कर सकते जब तक हम सारे वेरी प्रिसाइज हो जाए अल्लाह की किताब में। जो मैं कहूँ वो प्रिसाइज हो कुरान के मुताबिक, जो आप सुने वो प्रिसाइज हो, जो आप आगे से जवाब दें वो भी प्रिसाइज हो। तो जब तक वो प्रिसीजन हमारे नहीं आएगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं जाएगी, हम उसको लॉजिकली रैशनली दूसरों को उस तरह इफेक्टिवली पास नहीं कर सकते। जैसे आज की प्रेजेंटेशन थी, ये अभी यूट्यूब पे चली जाएगी, तो एटलीस्ट इसमें ये होगा कि उनको ये पता चल जाएगा कि एक मैन मेड वैल्यूज हैं, एक अल्लाह की वैल्यूज हैं जिनका भी जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन हुई है मैन मेड वैल्यूज की और उनकी लिमिटेशंस की। तो जब हम परमानेंट वैल्यूज पे आएंगे आप देखेंगे इंशाल्लाह हम सब मिलके उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। नहीं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त वो आपने उसको किया। मैं ये कहूंगा कि उसको कंपैरेटिव वो स्टडी 1 पॉइंट बाय पॉइंट, इसलिए कि अभी जैसे आपने बहुत सारे पॉइंट सब ना याद रहते हैं ना इस वक्त वो स्लाइड आपके सामने है, ये बाद में देखी जा सकती है, लेकिन अगर उसको कंपैरेटिव उसमें ले आए तो 1 बाय 1 जो उसके अगेंस्ट ये है, ये मैन मेड है, ये खुदा ने कहा। जैसे एक बैल है, रस्सी तोड़ा के बाहर निकल जाता है तो उस जो सबसे पहले खेत आएगा उसमें चरेगा। ये वैल्यूज है इंसानों के अंदर, अगर वो वैल्यूज नहीं लेते तो वो बालुम मदाली हैं, वो नहीं जैसे ही हैं, जानवर ही हैं। इसमें जो आपने बड़ी अच्छी बात आपने की, जिससे आप इंसानी लेवल पे आते हैं कि इस सारे काम में जी हाँ बिल्कुल, इस सारे काम में आपको तो इल्म है, आप तो अभी बड़ी लंबी उम्र आपने इस पे गुजारी है, मुझसे भी लंबा आपका सफर। उसमें आप देखें कि इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है।
It has to be, we have to take out a piece of paper and write down these things. इसलिए मैंने वो slides बनाई हैं, points दिए हैं ताकि आप उन्हें share करें with others. नहीं बहुत अच्छी थी, वेरी नाइस। देखें वो आपका बन गया ना, एक बेसिस बन गया, उसमें आप ऐड कर ले, मैं आपको ऐसे करूंगा वो भेज दो, इसमें कोई कॉपीराइट्स नहीं है। मैं आपको प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में भेज दूंगा, आप उनमें से स्लाइड लेके खुद यूज करें, खुद बनाएं अपनी स्लाइड्स, उसमें पॉइंट्स निकाल दें, जो पसंद नहीं है उनको आप निकाल दें, अपने डाल लें उसको। तो कहने का मकसद ये है कि इस प्लेटफॉर्म से एक तो हम शॉर्टकट ढूंढना भूल जाएं। दीन के निज़ाम में भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि इसका रास्ता जो है वो तो हेयर आफ्टर की तरफ जाता है और उसमें शॉर्टकट कोई। मैंने जब मैं ये आपकी ये जो मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने अभी कुरान का सफर जो है वो शुरू किया है। इट इज सच अ वाइड फील्ड है ये जो दीन का निज़ाम है, क्योंकि इसमें ह्यूमन थॉट प्रोसेस आ जाता है ना, तो वो तो उसकी तो नहीं शॉर्टकट भी है सर, एक प्रोविजन मौजूद है। वो कहते हैं ना एक ही जस्त ने कर दिए फासले तमाम, वो ये है, वो शहादत है जो जहां जान चली जाती है तो वो एक ही जस्ट में हेयर आफ्टर बेहतर कर लेता है अपना। ये मौजूद है इसके अंदर प्रोविजन में, सिस्टम के अंदर। बहुत तो बड़ी आसान है ना, मैं आज मर जाऊं तो सारे मसले खत्म हो जाएंगे। मसला ये है कि मैंने अभी जिंदा रहना है और मैं जिंदा रहना चाहता हूं ताकि अल्लाह की वो वाली आसान मौत की नहीं, मुश्किल तरीन मौत की मैं बात कर रहा हूं, जज्बाती किस्म के मामले हैं, की खातिर आपने जान देनी होती। वैसे बेड पे तो कोई भी मर सकता है, वो तो कोई बात नहीं। जान की ठीक है आपकी बात। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ ज्यादा लंबी होगी प्लीज, बहुत सारे क्यू में होंगे लोग, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं, वेलकम। आई थिंक शमा जी, मैं सबसे पहले तो इजाज भाई आप जो मेहनत कर रहे हैं और आज की जो आपने प्रेजेंटेशन दी है इस वेरी वेरी गुड, और बहुत अच्छी तरीके से आपने हर चीज को एक्सप्लेन किया, और ये जो प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है ये एक बहुत ही अच्छी आपकी एफर्ट है, और इससे मैं पहली दफा जिंदगी में सेटिस्फाइड हुई हूँ कि शायद, और उम्मीद की एक किरण मेरे अंदर जागी है कि शायद हम लोगों को वो पैगाम जो हम चाहते हैं वो पहुंचा सकें। पहले मैं भी तमाम दूसरे लोगों की तरह बहुत एंशियस थी, बहुत इसमें थी कि जल्दी से कहीं से ये निज़ाम हमारा कायम हो जाए, लेकिन वाकई अब मोर देन 30 इयर्स तो मुझे हो गए इसको ज्वाइन किए हुए। अभी तक तो वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो हम लोगों की तादाद बढ़ रही है, मेरी उम्मीद जो है वो बढ़ती जा रही है कि इंशाल्लाह एक दिन होगा कि ये निज़ाम कायम होगा, और ये जो हमें डिजिटल सहूलियात मिल गई हैं ये भी एक अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर कि इसकी वजह से हम ज्यादा इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं और फैला रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात आपने की कि ये जितने भी हम यहाँ पे सुनते हैं, अगर इनको इंडिविजुअली तौर पर हम जिन लोगों को देखते हैं कि वो कुछ सुनना चाहते हैं उनके पास जरूर इसको फॉरवर्ड करें और डिस्कशन उनसे करें, तो मेरा ख्याल है कि यही एक जरिया है जो इस मैसेज को जो है आम करेगा, और जब तादाद बढ़ेगी तो निज़ाम इंशाल्लाह खुद ब खुद कायम होगा। शायद वो हम ना देख सकें, लेकिन हमारी अल्लाह करे कि नस्लें जो हैं वो देखें। थैंक यू वेरी मच बहन। आपकी बात पे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं। मैं चूंकि 2-3 मेरे पुराने कॉलीग्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो उनमें वो काफ़ी हदीसें पोस्ट करते थे, तो मैंने ग्रेजुअली ये किया कि 1-2 हदीस को मैंने चैलेंज किया, और ग्रेजुअली मैंने यहाँ से हमारी जो कुछ प्रेजेंटेशंस है उसमें डाली है। आप हैरान रह जाएंगी कि दोनों में से हदीसें पोस्ट होनी बंद हो गई हैं और वो सारे के सारे, अभी ये होता है कि कोई ना कोई अगर कुरान की बात होती है तो वो मुझे फिर कहते हैं कि इजाज़ रसूल आप मुझे बताएं कि ये इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है कुरान की लाइट में। तो उसमें ये होता है कि ये ग्रेजुअली इंसानी अक्ल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करती है हक, एकदम तो बड़ा मुश्किल है ना, हम खुद भी तो आहिस्ता आहिस्ता ही आए हैं जी बिल्कुल। इसलिए हमें दूसरों को टाइम देना है, हमने अपने बहन भाइयों को यहाँ पे भी टाइम देना है ताकि वो ग्रेजुअली इंशाल्लाह सारे जो है वो बड़ी रैपिडली जो है वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। सेकंड, ये बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि कुछ सवाल आते हैं जो मेरे दिमाग में उठते हैं, उनका हल मैंने ढूंढा है,
تو دوسرے بہن بھائیوں کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ سوال ان کے اندر اٹھیں اور جواب کوئی اور دے ان کا. وہ جواب کے لیے خود جب کوشش کرتے ہیں، ارد گرد وہ کرتے ہیں، تو اس سے جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ بہتر طریقے سے سیلف کا حصہ بن جاتی ہے، ذات کا حصہ بن جاتی ہے. اور جو چیز ذات کا حصہ بن جائے وہ کبھی بھی ذات کو نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے نا. اللہ کی ذات اگر ہمارے ماڈل بن گئے ہیں، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ ہماری ذات ہے، اللہ کی ذات جو ہے انفینٹ ہمارا ماڈل ہے، تو وہ جب آ جائے پھر ہمیں ایک ڈفرنٹ قسم کی ذات بن جاتی ہے ہماری. وہ ذات جو ہے وہ جب سوال کرتی ہے اور جوابات ڈھونڈتی ہے تو اس کو خود اپنے اندر ایک نئی کنوکشن اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، ایک ہائر لیول کی ہوتی ہے. اس لیے میں یہی بار بار جو ہم سارے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ سارے اس کو بغیر کسی سوچے کہ جی آگے سے اپوزیشن ہوگی، اگر اپوزیشن ہے ڈسپائٹ دیٹ ہم ایک اپنی یہاں سے کلپ جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس سے بھی ہماری ذات بہتر ہوتی ہے. اور ہمیں اپوزیشن سے ڈرنا نہیں چاہیے. میرے گروپس میں شروع میں پرویز صاحب کی بات سن کے کافی لوگوں نے رائٹ لیفٹ سینٹر بات کی، تو پھر میں نے ان کو چیلنج کیا. میں نے کہا کہ آپ نے کتاب پڑھی ہے، بغیر پڑھے ہوئے آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ پھر وہ چپ کر گئے. تو زیادہ تو پڑھے ہی کرتے ہیں نا بات. ہاں، اپوزیشن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے اپوزیشن سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اور ابھی تو شروع کی بات ہے نا، ابھی تو ہم سارے سیکیورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ ایٹ سم سٹیج تو تھوڑی بہت اپوزیشن ہوگی. اور ویسے دنیا اسی طرف جا رہی ہے. ان کو اتنی مشکلات ابھی آ رہی ہیں کہ یہ خود ہی اللہ کو یاد ہے. قرآن نے بھی کہا کہ جب ان کو مشکل پڑتی ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتی ہے. بالکل کرتے تو اکثر. آپ نے دیکھا نا انڈیا میں وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی تراویح کے دوران آپ دعا مانگو ہمارے لیے. یہ عتیق بھائی آپ نے سوال پوچھا تھا. نہیں میں نے پھر ہاتھ نیچے کر دیا. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز فرسٹ کلاس آ رہی ہے. نہیں میں نے ہاتھ اوپر کیا تو تھا، مگر پھر میں نے نیچے کر دیا. میں نے اقبال صاحب سے تھوڑا سا میں نے ایگری کیا تھا کہ ہمیں ہدف ہمارا ہونا چاہیے قرآن کا میسج سپریڈ کرنے کا، کیونکہ اور ہدف ہمارا غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے. جو قرآن سے مسلمان ہونے کا کلیم کرتے ہیں مگر قرآن سے دور ہیں، انہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور چیزوں کو اس میں بڑھا دیا ہے، شامل کر لیا ہے. اب ان کی صفائی کرنی ضروری ہے یا کہ ہمیں ٹارگٹ غیر مسلموں کو کرنا ہے؟ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مثلا پاکستان میں نظر آتا ہے. روز ہم سنتے ہیں خبریں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور بھی دنیا کے دوسرے ممالک میں، اگر پاکستان اور انڈیا خاص طور پہ اس چیز میں بہت زیادہ آگے ہیں کہ اسلام میں انہوں نے بہت سارا کچھ کرپشن کر لی ہے جس کو شرک کہنا چاہیے، مگر وہ اس کو عین اسلام سمجھ کے اس کو پرچار بھی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی ہماری اپوزیشن تو وہ ہے ایکچولی. تو اس کا کیا حل؟ ان کو کیسے ٹارگٹ کریں؟ پاکستان کے عوام کو ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. تو یہاں تو جو پروٹیکشن میں بیٹھے ہیں نا ہم لوگ، تو باہر جو بیٹھے ہیں تو وی آر پروٹیکٹڈ. ہم تو بڑے انٹلیکچولی باتیں بڑی اچھی کر سکتے ہیں، مگر جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو کیسے ہم اپروچ کریں؟ اس کا جیسے اقبال صاحب نے بھی کہا ہے، پہلے بھی مینشن ہوا ہے، سوشل میڈیا وغیرہ یوز کریں ایز مچ ایز پاسبل. بس اس کا یہی ہے شارٹ، اور کوئی نہیں ہے طریقہ. مائنڈ چینج کرنے پڑیں گے. نو چینج ہم نے کوئی نہیں کرنا بہن. مائنڈ آپ چینج کر نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا، یہ ہمارا ہی گروپ ہے، اس میں ہم کیا نام ہے 130 ہمارے ممبرز ہیں.
اس وقت ہمارے 34 ممبرز یہاں پہ پریزنٹ ہیں, میکسیمم ہمارے یہاں 50 گئے ہیں ممبرز, تو باقی ممبرز کیوں نہیں آتے؟ آپ مائنڈ چینج کر سکتے ہیں ان کو, وہ سارے میسیجز ان کو ملتے ہیں. نہیں اس لحاظ سے مائنڈ چینج نہیں, میں کہہ رہی مائنڈ ہوں نہیں آپ کہ چینج کر قرآن سکتے, کا میسج جو ہے بھول جائیں وہ ہمیں آپ کسی زیادہ کا. سے زیادہ دینا چاہیے. ایک صرف میں ایک مائنڈ دنیا میں چینج کر سکتا ہوں اور میرا اپنا ہے بس. صحیح ہے. یہ آج کی ٹاک ہے یہ تھی کہ بیریئرز ہم نے خود اپنے اوپر جو لگائے ہوئے ہیں, چینز لگائی ہوئی ہیں, ہم نے خود چینج کرنے ہیں. ہم صرف انہیں بلاتے ہیں. بلانے کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس سے فار ایگزامپل آج میں نے پریزنٹیشن دیا, آپ بہن بھائیوں نے سنی ہے, ہم ساروں کو اس سے بینیفٹ ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایفرٹ بنا کے یہاں آئے. ابھی جو بعد میں بہن بھائی سنیں گے انہوں نے یہ ایفرٹ نہیں بنائی, یہ ایفرٹ کا ان کو سیلف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات ساری میں اوائڈ کرتا رہوں کہنے کا, کیونکہ یہ تھوڑا سا پیٹرنائزنگ ہو جاتا ہے. لیکن میں کیا کروں, دس از واٹ دا قرآن سیز, یہ میری طرف سے ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے جو بھی آپ جاہدوا فی سبیل اللہ کا ہے نا, ایفرٹ انوالو ہے اس میں. اگر میں نے ایفرٹ ہی نہیں بنائی, سوچا ہی نہیں, ٹائم فکس نہیں کیا, کوئی جو کام کر رہا تھا اس کو روک کے میں آیا ہی نہیں, شیئر ہی نہیں کیا, تو سیلف کیسے دین والا بنے گا؟ آپ بتائیں مجھے. کل کو جب وہ جمعے کی نماز آئے گی تو وہ نہیں آئے گا نا, وہ کہے گا میرا کام پڑا ہوا ہے, یہ روز کی باتیں ہیں, ادھر سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اور واقعی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اب پرویز صاحب کے دیکھیں سارے لیکچر سنے, پرویز صاحب نے ساری عمر اسی میں لگائی, ان کی نہیں سنی کسی نے بھی. نہیں سنی تو آپ دیکھ لیں کیا حالت ہے وہاں کی. اسی لیے ان کی حالت یہ ہے نا کیونکہ وہ اللہ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے. تو اس لیے میسج جو ہے وہ ہم نے دینا ہے کسی کو, تاکہ میری ذات جو ہے وہ دین کے نظام کے قابل ہو جائے. فل سٹاپ. یہ ابھی ساری ویڈیوز جو ہے چلی جائیں گی اس کے اوپر, واٹس ایپ گروپ کے اوپر. میں اپنے طور پہ بہت لوگوں کو بھیجتا ہوں, بہت گروپس کو بھیجتا ہوں, ان پہ کامنٹس بھی لکھتا ہوں. لیکن all of us have to make an effort. بالکل. آپ ابھی 130 ہے نا, 130 ہے نا ہمارے گروپ میں. اگر 130 کے 30 یہ جو ویڈیوز ہیں 10 بندوں کو بھیجیں آگے, تو آپ کے 1300 پیپل کو یہ پہنچ جائیں گی. اور ان کو بتائیں ساتھ لکھ کے کہ دیکھو یہ زندگی نے موت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے, اور اگر زندگی ایک اور ہے وہاں پہ تو کیا کرو گے وہاں پہ جا کے, جبکہ یہاں پہ اپرچونٹی اور فری ہے. ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ جو ہماری ذات اوپر جاتی ہے اس کا کیا خرچہ ہے؟ زیرو خرچہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آج کی فار ایگزامپل ٹاک میں ہمارا زیرو خرچہ ہے, تھوڑا سا ٹائم ہی ہے نا, اور تو کچھ نہیں ہے. ابھی یہی ٹائم فار ایگزامپل میں یہاں پہ نہ اسپینڈ کرتا تو گارڈننگ کر لیتا, کسی کے ساتھ گپ لگا لیتا, یا سو جاتا, کوئی کتاب پڑھ لیتا, ایکسرسائز کر لیتا. یہی تھا نا, تو وہ میں پھر بھی کر سکتا ہوں. So let us translate it into some kind of self-development aspect اپنے طور پہ, اور پھر دیکھیں اس کی پلیئر ملتی ہے کہ نہیں. یہ وہ فوڈ ہے جو آپ نے ٹیسٹ کر کے خود انجوائے کرنا ہے, یہ کوئی اور نہیں, کسی اور کا سمجھا ہوا قرآن نہیں سمجھ آ سکتی. اس لیے یہ پلیز بالکل ٹوٹلی بھول جائیں کہ ہم کسی کو کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کنورٹ کرنے کی بات نہیں تھی, کنونس کرنے کی بات تھی. کنونس بھی نہیں کر سکتے آپ صرف میسج دے سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, اس کے بعد اس کی مرضی ہے وہ کنونس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ ایکچولی وہ بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے. ابھی میں کی جیسے ذمہ داری آج کوئی کل نہیں ہے. میں تو اپنی فیملی پہ ہی لگی ہوئی ہوں کہ فیملی کو کم از کم پہلے کنونس کر لیا جائے, تو وہی بھی میرے لیے بہت ہے. نہیں وہ بہت نہیں ہے. آپ فیملی سے آپ کی فیملی 7 بلین پیپل ہے, ہیومن بینگز. نہیں, جو سن رہے ہیں نا وہ مجھے انکریجمنٹ دے رہے ہیں کہ پہلے میری بہت سخت مخالفت ہوتی تھی, اب وہ مخالفت نہیں ہے. مخالفت اس لیے نہیں ہوگی بہن کہ آپ بار بار ان کو کہتی ہوں گے آپ بڑی ہیں, مدر بھی ہیں, وہ چپ کر جاتے. نہیں, میرے سے بڑے ہیں. میں بڑی نہیں بلکہ میرے سے بڑے ہیں. سوری آپ سے ایسے, یہ کسی اور وقت 1 to 1 آپ بات کر لیں. ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ. اچھا یہ ابھی عمر بھائی نے بات کری تھی, پھر وسیم صاحب ہیں. وسیم رشید. عمر بات کر لوں میں؟ السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے؟ عمر کر لیں پہلے. اوکے جی شکریہ بہت بہت. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں. تھینک یو ویری آپ مچ. نے آج بہت ہی زبردست
پریزنٹیشن دی ہے، اور اس قدر دل خوش ہوا ہے کہ آپ نے جتنی محنت کی ہے اور ہمیں جتنی لرننگ ملی ہے وہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں تقریباً 3-4 ہفتے بہت شدید بیمار رہا ہوں۔ آپ سب دوستوں نے جنہوں نے بھی میرے لیے دعا کی، ویل وشز میرے لیے رکھی، میں ان سب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے علم میں نہیں تھا، آپ مجھے ایک میسج چلیں بھیج کوئی دیتے۔ بات نہیں، بس اب یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پہلے سے بہتر ہوں، لیکن ریکوری بڑی سلو ہے، بہت نکاہت اور ویکنس محسوس کر رہا ہوں۔ میں ایک کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں اس قدر اس میں بھی کنسنٹریشن اپنی جو ہے وہ لیک کر رہا ہوں، لیکن میں ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہم سب لوگوں کی نظریں طلوع اسلام کی طرف اٹھتی ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسا عملی کام کیوں نہیں ہوتا کہ اتنا قرآن ہم سمجھ گئے تو اب کوئی ویلفیئر کے کام ہونے چاہیے۔ یہ ایک ایسی خواہش ہے جو وہاں پر گروپس کی صورت میں بھی لوگ آتے رہے اور اس کا اظہار کرتے رہے، اور عملاً ہمیں یہ اس لیے ناممکن لگتا ہے کہ آپ نے بھی اس کی وضاحت کی کہ ہم کوئی فرقہ بننا نہیں چاہتے، ہم ایک گروپ بنا کے اس کے لیے ایک ویلفیئر کا کام انفرادی طور سے اپنے طور سے طلوع اسلام کے لیبل لگا کے نہیں کرنا چاہتے۔ انفرادی طور سے ہم سب جو ہیں وہ پابند ہیں کہ ہم انسانیت کی فلاح کے لیے اپنے قریب ترین جو عزیز اقارب، رشتہ دار، ہمسائے، دوست جن کو ہم جانتے ہیں ان کی مدد ضرور کریں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو خواہش ہے یہ اتنی معصومانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 20 سال نبوت کے اس محنت میں لگا دیے کہ وہ اس نظام کو تشکیل دے سکیں، اور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بمشکل وہ یہ کر سکے۔ اور اس میں بھی میں جو تنبیہ دہراؤں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کی کون سی صورت ہے جس میں وہ تنبیہ ہے کہ اے وہ ایمان لانے والوں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کی ہدایت کی روشنی میں اطاعت کرنے کا فریضہ سنبھال رہے ہو، اور ایک ایسا معاشرتی اور معاشی نظام قائم کرنا چاہتے ہو جس میں کہ ہر ایک کی فلاح ہو، لیکن کیوں اس بات کو نظروں سے اوجھل رکھ رہے ہو کہ اس میں کچھ ایسے لوگ جو معاشرے میں اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ان کو نگلیکٹ کر دو، اور بنیادی ضرورت کی چیزیں جو لوگوں کو میسر ہونی چاہیے وہ ان لوگوں کو وہ تک بھی میسر نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے بڑی مستقل مزاجی سے، بڑی پیشنس سے، صبر کے ساتھ یہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ایسا نظام قائم کریں جس میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو جب ہم یہ کوئی چیز اس طرح کی سوچتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست تنبیہ ہے اس کے متعلق کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جب اس نظام کو قائم کرو، یہ جو انفراسٹرکچر آپ بناؤ جس کو صلاۃ اور زکوٰۃ کہا جاتا ہے، ایک ایسا معاشی اور معاشرتی نظام تشکیل دو تو اس میں ان تمام بنیادی چیزوں کا خیال ضرور ہو۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، کیونکہ بہت لرننگ ہوئی ہے، اور آپ جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ نہیں، بہت اچھا ہو گیا۔ یہ جو لیکچر تھا، یہ جو آج ٹاک تھی، یہ میرے ذہن میں کافی دیر سے تھی، اور میں ہیپی ہوں کہ ہم سب نے اس کو شیئر کیا۔ یہ میری طرف سے نہیں تھا، اللہ کی کتاب کی روشنی میں جو میری سمجھ میں آئی ہے میں نے آپ سے شیئر کر لیا، لیکن آپ نے بڑی محنت کی۔ تو انشاءاللہ یہ ہے نا کہ یہ ابھی ہماری وہ ایک بن جائے گی، ایسٹ بن گیا ہے، تو ہم سارے اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ حیران رہیں گے، میں اسی طرح شیئر کرتا ہوں۔ کوئی کسی گروپ میں کوئی بات ہوتی ہے نا، میں فوراً اپنی ایک ویڈیو طلوع اسلام کی نکال کے انہیں بھیج دیتا ہوں، تو ہمارا کام آسان ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جب آپ پرماننٹ ویلیوز آگے آئیں گی نا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی بڑی دنیا آگے ہمارا ویٹ کر رہی ہے۔ آپ یہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی پرماننٹ ویلیوز ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم بھول جائیں گے۔ یہ اللہ کی پرماننٹ ویلیوز ہیں، ان میں تو اس میں حیوانی جبلت اس میں آ جاتی ہے نا، یہ ویلیوز جو ہیں یہ ڈومینیٹ کرتی ہیں انسان کی جو اینیملسٹک انسٹنکٹ ہے وہ۔
اور جب انسان اس سے بالا ہوگا تو پھر وہ جو پرماننٹ ویلیوز ہوں گی اور جن کا قرآن میں پھر آپ ظاہر ہے کہ وہ اس کو متعلق جب آپ آئیں گے تو بہت زبردست انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ کھلتی جائیں گی اور اتنی کھلیں گی کہ میں یہ آسانیاں پیدا ہاں کریں گی ایکسائٹنگ مجھے کوئی میں آپ کو بتاؤں پتہ نہیں ٹھیک ہے باقی بہن بھائی ہوتے ہیں امپیشنٹ میں امپیشنٹ نہیں ہوں آنیسٹلی بتا رہا ہوں بات مائنڈ نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی کوئی بڑائی نہیں پیش کر رہا کچھ نہیں کر رہا پرویز صاحب کی میں نے باتیں بھی سنی ہیں ان سے میں ایگری کرتا ہوں اور قرآن کی جو تعلیم ہے اس کے نیچے جس قسم کے ہمیں انسان چاہیے وہ میں کافی اپنے اندر وہ ابھی کمیاں محسوس کرتا ہوں اس دین کے نظام کے لیے اس لیے وہ جو اپنا ڈاکٹر حامد میاں نے جو لیکچر دیا تھا نا لاسٹ اس میں انہوں نے 3 ریولوشن کی بات کی تھی وہ بڑی غور کرنے والی بات اس کی ریکارڈنگ بھی نہیں سن سکا کیونکہ ان دنوں میں میری طبیعت بہت خراب تھی میں انشاءاللہ وہ بھی سنوں گا تو بہرحال جی بہت شکریہ اور بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے لیکچر سن کے اور یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جزاک اللہ میں تو السلام علیکم فری کام ہے یہ کون سا مشکل ہے میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں وسیم السلام علیکم جی وعلیکم السلام اچھا there are a few things actually I've been concentrating of listening to everyone so I've actually lost that points which came to my mind but one thing is from your lecture see that value and muttaqin these are the two interdependent things. One have to be a muttaqi to adhere to all those values. So the other thing which I will come to this point, but the other thing which was the values for individual and values for collective effort, not effort, but as a jamaat, as a ummat. Those values, obviously, they are not different, but there should be some sort of criterion that these are the values for individual and these are the values for when it goes for collectiveness. I think these things needs to be more elaborated and we will. One thing which through this whole discussion is nothing to do with your lecture. It is coming to my mind that we are all eager to jump on the next stage of, but reflecting, tell me if I am wrong, I might be totally wrong in that why we just see a small bit of light and then we take 2 steps and then that light goes away and we all wonder where to go now, what to do. Is it the same state everyone is feeling or is it myself is feeling? I'm quoting the Surah Baqarah's one of the ayat there for the light. The reason is I'm not saying that I'm in that category, but that value system or the values which is being taught, it takes me at least 40, 50 years to start looking from that point of view. Although these values are not hidden from anybody. You knew them, but you don't recognize them. But once you start to recognize, then the things start to fall into proper position. If we want to move ahead, it's not only, yes, you have to understand for yourself, and it's not the converting for the other. I think if we concentrate on the younger generation more, to let them know how these values should be or should be understood, that will help to build up a system. Because these things like Allama Parvez lectures, yours, and a lot of other people's work, now that is documented. And if somebody wants to understand more or quickly, that person will be able to. So one way is forward is to concentrate on the younger generation. That could be helpful.
I won't make any further comments, but Thank I you would very much. appreciate Thank you, it. Wasim. I'll just go through the points you have mentioned. One is muttaqi and value. I agree. No issue. Individual to collective. I also agree. It has to go from individual to collective system. We all are together with our individual, self, and then we have to work together. Your next is eager to go to another stage. Now this is natural. Quran ne bhi kaha hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko, you want the results quickly, but the results will come according to our law. You just keep working. So we should keep that in mind, that Allah is not in a hurry. Allah has all the time in the world, and we have, sort of a hurry on us because we are going to die and go on to the next stage. تو اس میں جو ہیومن ایگرنیس ہے نا، وہ جب انسان کو ٹروتھ کا پتہ چلتا ہے، سچائی کو ایکسپوجر ہوتا ہے، تو اس میں ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. تو وہ دنیا میں مسئلے بھی ہیں، پھر اس کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جی اس کا کچھ سلوشن ہونا چاہیے، اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ طلوع اسلام ایک چیریٹی بنا لے اور وہ مسئلے حل کرنا شروع کر دے. پھر وہ لوگ آ جائیں گے دوسرے، وہ کہیں گے جی پرویزیوں کے پاس جائیں، وہ حل کریں گے. جب پرویزی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے پورے سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تو نظام ہے، تو وہ لوگ کہیں گے جی یہ پرویزی بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی انجے دی گلا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے نا کہ وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک ان دا لائٹ آف دا قرآن اینڈ ناٹ جمپ اہیڈ. First thing is ideologically prepare ourselves. Doesn't matter if these results come in my life or your life or somebody else's life. That's not an issue here. Issue over here is that Quran's message, which is a very difficult message because it goes against the grain of our desires and emotions. We don't want to give up our immediate benefits and desires, particularly people who are beneficiaries of the system. Or beneficiaries وہ ہیں جن کے پاس پاور ہے. غریب کے پاس تو پاور بھی نہیں ہے. وہی غریب آپ کو میں I can assure you most of these غریب آپ ان کو تھوڑے سے beneficiary of the system بنا لیں، یہ بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. تو it is a very slow process. یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا. اس کا جو پیس ہے وہ سلو ہے لیکن بڑی سالڈ ہے. Those people who have come to the Quran, they are not going to leave it, give it up and run away. They are going to stay here. It's such a conviction because the satisfaction which we get by knowing that this is light and the darkness جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں, we are not going to go back to that darkness. تو اس میں پیشنس چاہیے, ٹریننگ چاہیے, ایجوکیشن چاہیے. سو اس لیے میں نے کہا کہ it is best that we stick together and not think of leaving. Leaving means where are we going to go? جانا کدھر ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے تو آپ جا نہیں سکتے. ہیئر آفٹر بھی ہے, ڈیتھ بھی ہے. تو چپ کر کے اس پلیٹ فارم پہ رہیں, انلیس کہ کوئی اور اس سے بیٹر پلیٹ فارم آ جائے, وہاں چلے جائیں, یعنی کہ ایک اور فرقہ بن جائے تو وہاں چلے جائیں. فی الحال تو یہ جو پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس پیور قرآن کا پلیٹ فارم ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اٹ از اے سیلف لیس پلیٹ فارم. ادھر کوئی ہماری اپنی ڈیزائر جس میں نہیں ہے. تو اس لیے وی شوڈ اسٹک ٹوگیدر. ینگر جنریشن کی آپ نے بات کی ہے, اس میں جو سیلف ہے اس کی تو ایج کوئی نہیں ہے. اولڈ مین کا سیلف کی ایج وہی ہے جو ایک ینگ مین کے سیلف کی ہے. اس لیے سارے سیلف کے طور پہ یہاں پہ آئیں, ایج کو گھر چھوڑ آئیں. ٹھیک ہے. So we should have all the children coming here, like you have grown up children. They should come here. I ask my children all the time to come here. تو اس میں سے ایک دو مجھے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ابو میں نے آپ کی باتیں پہلے ہی سنی ہوئی ہیں, I'm not going to go over there to listen it again. تو ان کو میں نے یہ لیکچر دیا ہے, میں نے کہا آپ کا سیلف امپروو ہوگا, ایون 10 منٹس کے لیے آ جاؤ. So they commit now and some of them do come occasionally. They are not coming regularly but occasionally they do come. تو کہنے کا یہ ہے کہ we have to let them know and let them make a choice. Bas. Yeah. No. The point which I was making, that instead of realizing these values at the age of 40 or 50 and then try to assimilate and do something, if we concentrate on the younger generation, they will have more energies and more time to react on that. I'm not saying they will get heed of from that the way they want to, but it will be up to them. They will have more time, more. If somebody take a heed from that, then they will be able to move forward. And that was the point. اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو ہم رن کر رہے ہیں.
For younger generation, then we will have to create another platform. You are No, welcome. no, If no. you want, you can create a No, younger I'm not generation saying platform. that we should add. I'm They suggesting should for come. They every should come. They individual. know it. 130 Yeah, May. There are a lot of younger generation yeah. as well. It is up to them to come. It is Okay. their choice. We all have Okay. children. We should give message to them and ask them to come. मैं आपके point के साथ 100% agree कर रहा हूँ. Yeah. But what I'm saying is that the younger generation have to create their own desire and need to come to this platform and Yeah. read the books and watch these clips rather than वो जो YouTube की 5 million viewers वाली watch करें, Netflix watch करें. They should watch some of this as well. So That's true. वो it is their choice. और second ये है ना कि it is not about young and old. As I said, self does not have an age. It's an ageless thing. I'm still very young. I'm still attending it as a young man. I'm just kidding. Thank you very much. Asif, Okay, thank you. Shah, I think Asif Jaleel साहब ने, फिर Dr. Hamid भी. Asif Jaleel भाई आप. जी, अस्सलाम वालेकुम सबको. वेलकम. मेरा ये मेरी एक तजवीज़ है. बहरहाल मतलब हम पाकिस्तान में तो ये कर ही नहीं सकते कि ओपनली बज़्में बड़ी छुप छुप के काम करती हैं, लेकिन जो लोग मुल्क से बाहर हैं वो बज़्मों का भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें. एक तो बज़्मों का हिस्सा बने, जो इंडिविजुअल हैं वो बज़्मों का हिस्सा भी बने, और बज़्मों में तो आप पब्लिक को भी इनवाइट कर सकते हैं, मतलब बाय इनविटेशन एक गैदरिंग कर सकते हैं लोकली. तो बस यही तजवीज़ थी कि जो भी हमारे लोग हैं वो थ्रू इस्लाम तहरीक से वाबस्ता हैं, इंडिविजुअल. हाँ बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. आपका पॉइंट तो बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% वैलिड है कि वी शुड स्टे टुगेदर and not get frustrated. बल्कि overcoming frustration is part of learning the Quran. बड़ी frustration आएंगी आपको, अल्लाह से भी frustration होगी कि अभी तक हमें मदद क्यों नहीं मिली. याद है वो सूरह बकरा की मैंने आयत भी पढ़ी है कि उधर रसूलुल्लाह और उनके मोमिनीन उन्होंने भी कह दिया अल्लाह की किधर है मदद, इतनी बातें की हुई हैं तो आई क्यों नहीं अभी तक मदद. तो अल्लाह ने कहा मदद बिल्कुल नजदीक है. तो इसलिए इसमें दिल छोड़ने वाली बात ही नहीं है. अब जाना किधर है. देखे ना, अनइनवाइटेड हम दुनिया में आगे हुए हैं सारे. हमें किसी ने नहीं पूछा था कि आप आ जाए दुनिया में. अगर पूछा जाता तो शायद मैं तो इनकार कर देता. मैं कहता नहीं, मैंने कोविड-19 वाली दुनिया में नहीं जाना. तो बात ये है ना कि अभी हम सारे आ गए हैं. लेट्स मेक बेस्ट आउट ऑफ इट. तो इसलिए कुरान ने हमें जिंदगी दे दी है, इस जिंदगी को हम इस्तेमाल करें और इसको आगे बढ़ाएं और खुश होके और देखें कि किस तरह आगे हालात जो हैं उम्मीद है बेहतर हो जाएंगे. जी डॉक्टर हामिद, आप अरे आपके साथ मेरा ख्याल है वी विल कॉल इट अ डे देन. या अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई थिंक ये टॉक्स तो जरूरी हैं, हो रही हैं, बहुत अच्छी हैं. आप हमेशा अच्छी टॉक देते हैं और उसमें काफी कवर हो जाता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जाहिर है उसकी जो होती है वो बाद में डिस्कशंस में या क्वेश्चन आंसर में ज्यादा क्लैरिटी आती है और बातों पे बंदा सोचता है कि आगे क्या करना है. और जाहिर है इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हर बंदा कोशिश करे कि वो डिलीवर करे. उसकी रीजन है, ये आसान नहीं है जो आप करते हैं, ये आसान नहीं है, मुझे इसका इदराक है. क्योंकि उसमें आपको एफर्ट करनी है, आपको रात जागना है, इंटरनेट पे जाना है, बुकों किताबों को खोलना है, सारे रेफरेंसेस चेक करने हैं. तो ये इसी से हमारी लर्निंग होती है. ये आप जो कर रहे हैं ये अपनी लर्निंग के लिए कर रहे हैं, उससे हमें भी बेनिफिट हो जाता है. लर्निंग आप ही की है. जो आप जागे हैं, आपने किताबें खोली हैं, वो आपका. यहाँ पे एक बात करना चाह रहा था कि मैं भी इसको देख रहा हूँ कि इसका क्या प्रोसेस है. मैं ये जो हम बातें कर रहे हैं कि हम सबको प्रैक्टिकल करने की जल्दी पड़ी रहती है, और वो प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए, वो गरीबों मस्कीनों को पानी रोटी देना चाहिए या चैरिटी का काम करना चाहिए. ये काम डिमांड ही नहीं कर रहा कुरान. ये तो काम नहीं वो डिमांड कर रहा. वो ये कह रहा है कि जब तुम्हें बात समझ आ जाए तो इस निज़ाम को स्टैब्लिश करने
کے راستے پہ چل پڑو بس. اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، کیونکہ میں جو سمجھا ہوں یا سمجھ رہا ہوں کہ اور ہوگا بھی یہی کہ کوئی انڈیویجول اس لیول پہ اس کو سمجھ لے گا اور کنونس ہو جائے گا تو وہ خود ہی کر لے گا. یہ جماعت جموع جو ہے نا، یہ انڈیویجول کے بعد اس کے ساتھ بنتی ہے. جو اس لیول کا ہوگا اس کے ساتھ جماعت بنتی شروع ہو جاتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عمل کریں ہی نہیں اور جماعت بن جائے، کیونکہ میں نے کئی جگہ یہ پڑھا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ یو بلیو، یو آر کنونسڈ what you do on a daily basis. You are 100% convinced on that. You 100% believe that what you do on a daily basis. یہ میرا بھی یقین ہے. اور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ نظام کے لیے کوشش ہے یا کوئی اپنے روٹی پانی کی کوشش ہے؟ اور ہم سب اسی کے اندر ہے، میں بھی اسی کے اندر ہوں. ہوگا یہ کہ اصل میں خدا یہ کہتا ہے، سبھی کہتے ہیں، اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو عمل جو ہے، جب بھی کوئی انسان پریکٹیکلی اس نظام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس راستے پہ چلے گا، وہ راستہ ٹیڑھا میڑھا ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزرنا پڑے گا، لیکن عمل کے ساتھ اس کو ڈائریکشنز ملتی جائیں گی، کیونکہ جو غلطی کر رہا ہوگا اس کے ساتھ وہ اس کو ریئلائز کر رہا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کو ڈائریکشن مل جائے گی. خدا صرف ڈائریکشنز اور اس کی رہنمائی اور ملائکہ یہ سب اس وقت آتے ہیں جب وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کسی کو روٹی کھلانی ہے یا کسی کا کچھ کرنا ہے. آپ ایک بات پہ کنونس ہو گئے ہیں، میں ایک بات پہ کنونس ہو گیا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں صبح اٹھتا ہوں، میں جا کے لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہوں، ڈائگنوز کرتا ہوں، ان کو دوائیاں دیتا ہوں. یہ میں بلیو کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں. جب میرا بلیو یہ ہو جائے گا تو میں جو ایکٹ کروں گا اس میں، دیکھیں، پہلا تو میرا بلیو بنانا جو ہے، میں جیسے کہتا ہوں کہ وہ خلوت میں ہے. وہ انڈیویجول اپنی ایک پریپریشن کر رہا ہوتا ہے، وہ خلوت میں ہوتی ہے، وہ اس میں اس کو دوسروں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنی کتابیں پڑھ رہا ہے، کسی کو دیکھ رہا ہے، کسی کو سن رہا ہے. اس کے بعد وہ جو ہے وہ جلوت میں جانا اس کا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، ادروائز اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انکمپلیٹ رہتی ہے. اس کو اپنی ذات سے نکل کے باہر، میں روٹی کھا لوں، میں کپڑے پہن لوں، اس سے باہر جب نکلتا ہے کہ وہ روٹی کھا لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ روٹی پانی کا بندوبست کرے. وہ جب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی ہے، ان کے ساتھ ایک دو آئے، اس کے بعد جنہوں نے بھی سنا، وہ کوئی 1800 سال وہ باتیں نہیں سنتے رہے تھے. انہوں نے کہہ دیا کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، لیٹس ڈو اٹ. وہ یہ نہیں کہ اگلا لیکچر آئے گا پھر اس میں اور زیادہ سمجھ آ جائے گی، پھر اگلا لیکچر آئے گا. انہوں نے ایک بات سمجھی ہے کہ یہ جو ہے اگر ایسا ہم کام کر دیں گے تو اس سے یہ بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بینیفٹ میرا ہے کہ میری ذات کی تربیت ہو جائے گی. جو بدر میں گزر گئے وہ ان کی تربیت ہو چکی ہوئی تھی، انہوں نے جانے دے دی. اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اگر میں اس راستے پہ چلا تو معاشرہ جو ہے وہ چونکہ وہ سنی ہے یا صحابی ہے وہ جو بھی ہے وہ مجھے پرویزی کہے گا اور مجھے گولی مار دے گا. مار دے بھائی تو گولی. بھائی جب میں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں تو اس میں رادر دین کہ مجھے ہارٹ اٹیک اور میں مر جاؤں یا میں کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر جاؤں، اور مرنا تو جب مجھے یہ پتا ہے کہ میری لائف صرف اس دنیا کی لائف نہیں ہے، مجھے تو چلے جانا ہے. عمل جیسے جیسے میں عمل کرتا جاؤں گا، یہاں نہیں ہوا تو اگلے. ہمیں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اسٹیبلش ہو. وہ یہ آپ سے نہ چاہ رہا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں. ہم پارشلی کریں گے، مر جائیں گے، کوئی گولی مار دے گا یا کچھ کر دے گا. اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس لیول پہ کنونس نہیں ہوئے یا ہم نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوا. میں آنیسٹلی سیدھی سی بات کر رہا ہوں، کسی کو بری لگے اچھی لگے، ہے یہی. ہم نے اپنا، میں خود اس میں شامل ہوں، ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنے لیول کو سپیڈ اپ کرنا پڑے گا، زیادہ محنت کرنی پڑے گی. پہلے اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں، دیکھیں یہ ہم
کوئی بھی یہ ساتھ نہیں لے کے جائے گا, نہ کوئی پیسہ لے کے جائے گا, نہ کوئی گھر لے کے جائے گا. ہم نے جیسے ننگے آئے تھے ویسے ننگے چلے جائیں گے. تو جس دن ہم یہ ریئلائز کریں گے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ اپنے آپ اللہ پہ ایمان, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈیپلی اپنے آپ پہ ایمان لا رہے ہیں, ڈیپلی اس لیول پہ کہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اللہ, اس کی ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس پہ ایمان اور آخرت پہ کہ میں نے مرنا ہی نہیں. اللہ کیوں وہ حی القیوم وہ کہتا ہے نا اپنے آپ کو, جب یہ پتا ہے کہ آپ نے مرنا ہی نہیں ہے. اس میں ذات, آپ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ ذات کی ایج نہیں ہے. اگر بچہ تو ایک جو ہے وہ میچور نہیں ہوتا, وہ تو انقلاب نہیں لائے گا نا. انقلاب تو 40 سال تو حضور پاک کو لگ گئے تھے اپنے آپ کو اس لیول پہ لاتے ہوئے. تو میچورٹی, جب میچورٹی آتی ہے تب یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں انسان کے اندر, ٹھیک ہے نا. ہاں اس کی ڈیولپمنٹ ارلی سٹیج میں وہ کر سکتا ہے. تو اس کی ایج نہیں ہے. آپ نے لیٹ ایج میں سمجھا, اس وقت شروع کر دیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کبھی ہے جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو تسلیم جاں جو ہے یہ بھی زندگی ہی عطا کرے گی نا. مرنے سے گھبرانا کیوں, مرنا تو ہم نے ایک دن ہے ہی ہے, اس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اور ڈیتھ ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈیتھ کیونکہ فزیکل ہے, ہم نے آگے ہی جانا ہے, ہماری ڈیتھ ہے ہی نہیں سیلف کی. تو اس لیے جب چیزیں اس بات پہ جو انسان کنونس ہوں گے اپنی ذات پہ یا اللہ پہ ایمان پہ اور آخرت پہ, اس کے لیے پھر عمل جو ہے نا وہ, میں یہ اس عمل کو سمجھے جو دیکھا نا انہوں نے عمل نہ وہ زیادہ تھے نہ انہوں نے بحثیں کی کہ یار سر اور سمجھا دیں ہمیں تھوڑا سا, ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ والے جو ہے آپ متشابہات سمجھا دیں, یہ الفاظ جو ہے اس کو کھینچا تانی کریں تھوڑا بہت, پھر اس کو ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم پھر کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے. وہ سمینا و بتانا والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہمیں یہ چیز قرآن کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے, بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. وہ ہمارے اندر وہ جو آپ نے لمیٹیشن والی بات کی ہے وہ ہے, اصل کہانی جو ہمارے اندر ہے وہ یہ لمیٹیشنز ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی. اور ہم کتنوں کو, ہم کیا ٹارگیٹ ہے ہمارا, کتنے بنائیں ہم کہ وہ کریں گے. ایک انسان آپ دیکھیں کہ ایک ہی انسان اٹھا ہے, جب بھی اٹھا ہے, وہ کارل مارکس ہو, وہ موزے ہو, وہ قائد اعظم ہو, وہ اقبال ہو, وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, وہ ایک ہی اٹھتا ہے, وہی جو اس کے ساتھ جماعت بنتی ہے. کیوں نہیں بنتی؟ اگر انسان اٹھ کھڑا ہوا ہے نا, قیام اصل کہانی ہے قیام کی اور عمل کی, وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی مل جائیں گے, ڈیفینیٹلی ملیں گے. ممکن نہیں ہے نہ ملیں, ہو سکتا ہے پہلے دن ہی گولی مار دیں. دیکھیں چے گوارا تھا, چے گوارا میڈیکل کالج میں تھا, تو وہ وہاں سے کالج ابھی اس نے فنش بھی نہیں کیا, اس کا بلیف اتنا زیادہ اسٹرانگلی چینج ہو گیا کیونکہ کمیونزم بھی آ رہا تھا. اس نے اب موٹر سائیکل اٹھائی اور چل پڑا, that's it. اور اس نے اتنی اسٹرگل کی ہے, کچھ کوئی رزلٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کیوبا میں بیٹھا رہا, افریقہ میں چلا گیا, ساری قوموں سے جا کے اس نے باتیں کی, وہ کرتا رہا, لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ ایک بہت انفلوئنس چھوڑ گیا اپنا. عمل انفلوئنس چھوڑتا ہے, صرف عمل جو ہے وہ ایک نقش چھوڑتا ہے اس دنیا کے اوپر اور اس ذات کے اوپر. اس دنیا کے اوپر عمل, صرف ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ جو ہیں وہ پرماننٹ رہ جائیں گے جو آپ نے کیے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں, پرویز صاحب نے, اقبال نے پڑھی ہوئی ہیں, کوئی نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے نا. ہم اور لکھ دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار کتاب لکھ دیا کرو یا کوئی لیکچر دے دیا کرو. میں کوئی پرویز صاحب سے زیادہ لیکچر اچھا دے سکتا ہوں, میں تو نہیں سمجھتا. تو اور لیکچر دینے اور کتابیں لکھنی, یہ ہم جو کر رہے ہیں ابھی, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ
हर इंडिविजुअल को अपनी एक एफर्ट करनी है, एक एक्ट करना है, रातों को जागना है, बार बार चीजों को रिव्यू करके फटाफट वो खलवत के मकाम से निकल आए, ठीक है ना, फिर वो खुद ही इंडिविजुअल करता है। मेरा ख्याल है कि वो एक थ्रेशोल्ड जब वो अचीव करता है ना, तो वो फिर वो ये शुरू कर देता है। हम वो थ्रेशोल्ड अचीव नहीं कर पा रहे हैं और उसमें हमारी एफर्ट्स की कमी है। आई थिंक एक क्वेश्चन डॉक्टर हामिद, आप कह रहे हैं कि हमारा अफेक्ट नहीं हो रहा, ये आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। फॉर एग्जांपल एज जो होया था पाकिस्तान लपैक के बारे, मेरे को कोई फ्रेंड है व्हाट्सएप, वो पीटीआई के मेंबर हैं, तो सब कह रहे थे उसके बाद कि हमें कुरान को समझना चाहिए। That's the effect that happened. When they came and they have an opposition and they don't know how to deal with the opposition. They can deal with the bullets, guns, but it doesn't stop it. Yeah. So they all wanted to know what's in the Quran. So it did have effect. No. जैसे वो भी एजाज भाई ने कहा है कि वो it's only you who's gonna, when you come to words, you're gonna get it. वो कुरान कहता है ना वावा ज्यादा का दौलन फहदा, कि this is not for only Prophet Muhammad. If you are reading today, God is talking to you. He's telling you, when you are desperately looking for truth, day and night, opening WhatsApp, opening the websites and going into the books and looking for something, I will give you. बाबा ज्यादा का दालन, हमने तुम्हें तलाशे हकीकत में सरगर्दा पाया और तुम्हें हकीकत मिल गई, दे दी गई. Whoever will get up at nights, whoever will do studies, whoever will looking for it, will get it. This is the only way. My teaching, my तकरीरों से, मेरी स्पीचेस से कुछ नहीं होता, ना होना है. होना उसी वक्त है जब आपकी ये कन्विक्शन हो जाएगी कि मैंने ये करना है. इंडिविजुअल जब तक उस तरफ नहीं आएगा, क्योंकि खुदा वो कहता, हम जिस लैंग्वेज में कहते हैं कि जिसको खुदा उसके अंदर डालेगा ये वाला, तो वो उसको हिदायत मिल जाएगी. मीन्स ये होती है खुदा डाले का मतलब खुदा चूंकि हमारे अंदर होता है, इन अ सेंस कि वो कहता है मैं तुम्हारी शारक से भी करीब हूँ, राइट. वो जिस दिल में ये तड़प पैदा होगी, वो दिल इस तरफ आता है. जिसमें वो तड़प नहीं है, आप हजारों लेक्चर दे दें, करोड़ों किताबें दे दें, वो नहीं आएगा. ओके डॉक्टर साहब, अपना मेरा ख्याल है इट इज ओवर 2 आवर्स हो गए हैं, तो थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साहब के साथ हम कंक्लूड करते हैं. एवरीवन, थैंक यू वेरी मच.